کوئی حال مست، کوئی مال مست، کوئی چال مست، مگر پاکستان آج کہاں کھڑا ہے؟ مقروض قوم کے دانش کدوں میں اس موضوع پر گفتگو نہیں ہوتی۔ ہم دنیا کا وہ واحد ملک ہیں جس میں گفتگو اور ڈائیلاگ، تحقیق اور پلاننگ کہیں پیچھے رہ گئے، اور ہم ہیں اور ہمارے ساتھ میں پسندیدہ بیانیہ کی بریانی نما پلیٹ۔ بیانیہ بھی ایسا جسے سوچتا کوئی ہے، لکھا کہیں اور جاتا ہے، جبکہ اس کو پھیلانے کے لیے ٹیمپلیٹس بنانے والا سرمایہ کار ہمیشہ سے نامعلوم چلا آ رہا ہے، امریکہ سے آنے والے ہمارے پسندیدہ سائفر کی طرح۔ جب سے کراچی میں فیئر، فری اور ٹرانسپیرنٹ ضمنی الیکشن اور پھر اس کے بعد مقامی حکومتوں کی آزادانہ الیکشن ہوئے ہیں، یار لوگوں کو ایک بات کی سمجھ آ گئی ہے، یہی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کس قدر خطرناک ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ اگر کراچی والے ضمنی الیکشن میں EVM استعمال ہو جاتی تو اس ملک، قوم اور اس کے ہمدردوں کا ککھ نہ بچتا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر پڑنے والا ہر ووٹ ڈرائی بیٹری سے چلنے والے الیکٹرک کاؤنٹر پر ساتھ ساتھ گنتی ہوتا رہتا ہے۔ ادھر الیکشن ختم ہوا، ادھر سارے پولنگ ایجنٹ مشین کے پاس آ گئے۔ پولنگ آفیسر نے EVM کا بٹن دبایا، سامنے کی بڑی اسکرین پر ہر انتخابی نشان والے امیدوار کی تصویر اور اس کی پارٹی کا نام آ گیا، اور یہ جا وہ جا 100% درست نتیجہ مرتب ہو گیا۔ اگر کسی امیدوار کا کوئی پولنگ ایجنٹ EVM سے خوفزدہ ہو کر اس کا نتیجہ چیلنج کر ڈالے تو پھر اسی EVM کے نیچے رکھے ٹرانسپیرنٹ باکس کو نکال کر پیپر ٹریل باہر نکال کر اس کی مینول گنتی کی جا سکتی ہے۔ کراچی کے ضمنی الیکشن میں 2 امیدواروں، ونر اور رنر اپ کے مابین چند سینکڑے نہیں بلکہ کچھ درجن ووٹوں کا فرق کئی گھنٹے تک ٹی وی اسکرینوں پر رپورٹ ہوتا رہا۔ یہ کمنٹری بالکل ویسی ہی تھی جیسے ہمارے مرحوم ہاکی کے کھیل کے عظیم ماضی مرحوم میں گیند کلیم اللہ سے سمیع اللہ اور پھر وہاں سے شہناز جونیئر سے شہناز سینئر کے ہاتھ میں جاتی ہوئی بتائی جاتی تھی۔ کراچی کے ضمنی الیکشن کی کمنٹری کے دوران پھر یکایک کچھ دیر کے لیے سکرینوں پر سناٹا چھا گیا، جس کے بعد نتیجہ حسب استطاعت نکلا، حسب فرمائش یا پھر حسب ضرورت، مگر نتیجہ یوں تھا، وہی سہاگن جو پیا من بھائے۔ میں کچھ دنوں سے اپنے آبائی گاؤں کہوٹہ میں ہوں، جس کی وجہ پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP 7 میں ضمنی الیکشن تھے۔ PTI نے مجھے ضمنی الیکشن کے معاملات دیکھنے کے لیے کہوٹہ بھجوایا۔ آج کا وکالت نامہ کہوٹہ کی خوبصورت وادیوں اور ان سنگلاخ چٹانوں کے درمیان گھومتے ہوئے تخلیق ہوا جو بھارت کی طرف سے پاکستان پر حملے کی راہ میں حائل ہیں۔ صوبہ پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن کے دوران صرف 3 موضوعات پبلک کی لنگرشپ میں چھائے رہے۔ صوبہ پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن کے دوران صرف 3 موضوعات پبلک لنگر گپ میں چھائے رہے۔ ان میں سے پہلا موضوع بیرونی سازش اور مداخلت کے خلاف عمران خان کا بہادرانہ موقف تھا۔ دوسرا موضوع الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ادارہ جاتی اہلیت، اور ظاہر ہے تیسرا موضوع تھا 35 کروڑ والے لوٹے۔ اب بھی ذکر چل رہا ہے الیکشن کمیشن کا، اس لیے بار بار کے اس ذکر نے مجھے الیکشن کمیشن کی ایک کہانی یاد کروا دی۔ یہ کہانی مراٹھی زبان میں لکھی گئی۔ مراٹھی زبان انڈو آرین لینگویج کہلاتی ہے جو موجودہ بھارت کی ریاست مہاراشٹرا میں بولی جاتی ہے۔ مہاراشٹرا کا مطلب ہے عظیم گھمسان کی جنگ میں دوڑنے والا شہ سوار اور گھوڑا۔ اسے بھی آپ محض اتفاق سمجھیں کہ ہمارے ہاں ضمیر فروشی سے ووٹ فروشی اور ووٹ کی خریداری کے بزنس کو ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں۔ یہ کہانی سابق بھارتی چیف الیکشن کمشنر کی ہے جس کا نام تھا شری TN ششان۔ الیکشن کمشنر صاحب اتر پردیش کے سرکاری دورے پر روانہ ہونے لگے تو ان کی لاڈلی بیگم نے ساتھ جانے کی ضد کر دی۔ مسٹر اینڈ مسز سی شان سڑک کے ذریعے اتر پردیش کے سفر پر چلے۔ راستے میں وہ ایک باغ کے قریب رک گئے۔ اس باغ کے درختوں پر پرندوں کے بے شمار گھونسلے نظر آ رہے تھے۔ الیکشن کمشنر کی بیگم نے میاں سے فرمائش کی کہ آپ مجھے باغ کے کسی درخت سے کوئی گھونسلہ اتروا دیں، میں واپسی پر اسے اپنے گھر میں سجاؤں گی۔ شری سی شان نے سیکیورٹی میں موجود پولیس اہلکاروں کو بیگم کی فرمائش بتائی اور کہا کہ کوئی جا کر ایک گھونسلہ اٹھا لے آئے۔ پولیس والوں نے ادھر ادھر دیکھا تو انہیں قریب ہی ایک لڑکا نظر آ گیا جو اپنی گائے چرا رہا تھا۔ پولیس والے نے 10 روپے کا نوٹ نکالا اور لڑکے کو نوٹ دیتے ہوئے کہا کہ بچے درخت پر چڑھ کر ایک گھونسلہ اتار لاؤ۔ لڑکا پہلے پولیس والے کی بات سن کر حیران ہوا، پھر اس نے گھونسلہ لانے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران شری سی شان نے لڑکے کو 10 کی بجائے 50 روپے کا نوٹ لے کر گھونسلہ اتارنے کے لیے کہا، لیکن پھر بھی لڑکا پرندے کا گھونسلہ چوری کرنے سے انکاری رہا۔ اصرار پر لڑکے نے جواباً سی شان کو کہا، جناب گھونسلے میں پرندوں کے بچے رہتے ہیں، جب شام کو پرندے کھانا لے کر واپس آئیں گے تو گھونسلے میں اپنے بچوں کو نہ دیکھ کر انہیں بہت دکھ ہوگا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا
پتا کہ آپ اس غلط کام کے لیے مجھے کتنا معاوضہ دیتے ہیں. میں کسی کا گھونسلہ توڑ کر آپ کو خوش نہیں کر سکتا. شری سی شان سخت شرمندہ ہوئے. انہیں عمر بھر بچے کی حساسیت اور سوچ تڑپاتی رہی کہ جو بات چھوٹا سا چرواہا سمجھ سکتا ہے وہ ہندوستان جیسے بڑے ملک کے الیکشن کمشنر اور ان کی بیوی کو کیوں سمجھ نہیں آئی. سی شان اس پر ہمیشہ رنجیدہ رہے کہ انہوں نے اتنی تعلیم کس لیے حاصل کی. فطرت سلیم تو ان پڑھ بچے کے پاس تھی جس سے وہ محروم تھے. انہوں نے دوستوں سے کہا کہ میرا قد اس بچے کے سامنے گھٹ کر سرسوں کے دانے جتنا رہ گیا. میں کہوٹا میں تھا کہ اسد عمر ایوب اور الیکشن سیل نے 40 لاکھ زندہ ووٹروں کو مردہ خانے میں ڈالنے پر قانونی راستہ نکالنے کی ایڈوائس مانگی. اسی مقدمے میں لاہور ہائی کورٹ کے روبرو الیکشن کمیشن کے مشینی شعبے کا آفیسر پیش ہوا. کمال ادائے بے نیازی سے بولا، مشین کی غلطی نے چلتے پھرتے زندہ ووٹروں کو مردہ خانے بھجوا دیا. کتنے آدمی تھے؟ صرف 4 ملین، پاکستان سے کچھ اوپر. ہم یہاں کھڑے ہیں.